نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل حشر جیسا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی محبت، ان کے طفیل سے ہی ہمارے دلوں میں ایمان کی، اسلام کی شمع روشن ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں، شہر میں باہر نکلے تو ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا پسند آیا، اس سے قیمت طے فرمائی تو قیمت طے ہو گئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے قیمت دیں اور لے جائیں گھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں تمہاری مطلوبہ رقم لے کر آتا ہوں اور میں یہ گھوڑا لے کے جاتا ہوں، آپ یہیں پہ ٹھہرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، وہ مطلوبہ رقم لی اور وہ رقم لے جا کے واپس اس کے پاس پہنچے تو اتنے میں ایک اور بندے نے آ کے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو ریٹ لگا دیا کہ آپ مجھ سے اتنے پیسے لے لو، تو وہ بندہ بے ایمان ہو گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ میں مکر جاتا ہوں، تو ہمارے سودے کا کون سا کہ کوئی گواہ ہے؟ تو وہ شخص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آپ کی یہ معاملات طے ہوئے ہیں، یہ مطلوبہ رقم آپ لو اور یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے درمیان تو کوئی سودا نہیں ہوا، اچھا آپ ہی بتا دیں کہ آپ کی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ اگر نہیں مانتے تو گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ تو کہنے لگا کہ آپ گواہ پیش کر دیں تو لے جائیں یہ گھوڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس کے درمیان یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، تو ساتھ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو فوراً بول پڑے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں۔ تو وہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا، وہ بندہ دیکھنے لگا، اب اس نے کہا کہ اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، گواہ پیش ہو گیا تو یہ لیں، آپ لے جائیں گھوڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو پوچھا کہ تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، تم نے یہ کیسے گواہی دے دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اللہ کی گواہی دے دی، ہم اللہ کو کب جانتے تھے، ہمیں تو کوئی پہچان نہیں تھی اللہ کی، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، یہ تمہارا رب ہے، ہم نے مان لیا، یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، جہاں یہ میرا خزیمہ ہوگا اس کی ایک کی گواہی دو کی مانی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے اور کافروں نے دوبارہ شدت سے حملہ کیا تو یہ خبر پھیل گئی سارے مدینے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ تو ایک عورت، انصاری عورت، وہ دوڑی احد کے میدان کی طرف، مدینے شہر سے احد کا فاصلہ کم ہی ہے، تو وہ دوڑی میدان احد کی طرف۔ اس جنگ میں اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی، یہ چار رشتے ہی عورت کے لیے ہوتے ہیں جن کے سہارے وہ زندگی اپنی پوری گزارتی ہے۔ یہ چاروں رشتے اس کے اس جنگ میں شریک تھے، اس کا باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، اور چاروں شہید ہو گئے۔ اب وہ عورت دوڑتی جا رہی ہے احد کی طرف اور راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، ان سے پوچھتی ہے
کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ بڑی شدت کی لڑائی چل رہی ہے، ہاں البتہ تیرا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کا نہیں پوچھا، وہ دوڑتی جا رہی ہے آگے۔ اسی طرح اسے آگے اور صحابی ملے، اس کو سب کی اطلاع مل گئی کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ وہ میدان میں پہنچی، ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر کے، ان کو دیکھ کے اسے کوئی پرواہ نہیں، ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر کے وہ سیدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اپنی آنکھوں سے جب اس نے دیکھ لیا کہ آپ صحیح سلامت ہیں، تو آپ کا دامن پکڑ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دکھ میرے لیے دکھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اس کے مال، جان، اہل و عیال، ہر چیز سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنے جسم مبارک سے کپڑے اتار کے ٹاٹ باندھ لیا، چادر باندھ لی، اپنا لباس بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں ان کو رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت پیش کر کے دکھایا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو۔